السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز خواتین، عزیز طلبہ و طالبات، آج کے سبق میں ہم را کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد پڑھیں گے۔ را کو کب پر پڑھنا چاہیے، را کو کب باریک پڑھنا چاہیے، را کے پر پڑھنے کی مثالیں، را کو باریک پڑھنے کی مثالیں انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ را ساکن ہو یعنی جزم والی را ہو اور را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ساکن باریک ہوگی۔ را ساکن سے پہلے والا حرف اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے دیکھیں گے زبر یا پیش ہو تو را ساکن پر ہوگی، اور را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو را ساکن باریک ہوگی۔ اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف جو ہمیشہ موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آئے تو را ساکن پر ہوگی۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی دوسرے کلمے میں ہو تب بھی را ساکن پر پڑھی جائے گی۔ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تب بھی را ساکن پر ہوگی، اور را ساکن سے پہلے والا حرف یا ساکن ہو تب را ساکن ہر حال میں باریک ہی پڑھی جائے گی۔ را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو چاہے اس سے پہلے زبر ہو زیر ہو را باریک ہی پڑھی جائے گی۔ تو چلیے آئیے اس کی تفصیل کو ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال، رزقنا، را زبر را، زا قاف زبر زق، رزق، نون الف زبر نا، رزقنا، اس طرح اس کے ہجے کریں گے۔ را کا قاعدہ کیا بولیں گے یہاں پر؟ را پر ہوگی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ ربما، را پر ہوگی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے۔ ارسلنا، ہجے کیسے ہوں گے؟ حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ قرآن، را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے پیش ہے۔ بر، را مشدد پر ہوگی، را کے اوپر تشدید ہے اس لیے را مشدد کہیں گے اس کو۔ را مشدد پر ہوگی اس لیے کہ را مشدد کے اوپر زبر ہے۔ بر، را مشدد پر ہوگی اس لیے کہ را مشدد کے اوپر پیش ہے۔ خیرن، را پر ہوگی اس لیے کہ را کے اوپر 2 زبر ہے۔ خبیر، را پر ہوگی اس لیے کہ را کے اوپر 2 پیش ہے۔ زبر یا 2 زبر ایک ہی قاعدہ ہوگا، پیش یا 2 پیش ایک ہی قاعدہ ہوگا، زیر یا 2 زیر ایک ہی قاعدہ ہوگا۔ برقن، را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آیا ہے۔ عشر، را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے۔ خسر، را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے پیش ہے۔ یرجع، را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ را کو باریک پڑھی جانے والی یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ رجال، را باریک ہوگی اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ رزقن، را باریک ہوگی اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ شریب، را باریک ہوگی اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ بریق، را باریک ہوگی اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ انذر، را ساکن باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے۔ فرعون، را ساکن باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے۔ منہمر، را ساکن باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے۔ وصبر،
را ساکن باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے. بری را مشدد باریک ہوگی اس لیے کہ را مشدد کے نیچے زیر ہے. را چاہے مشدد ہو یا نہ ہو، را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو را باریک ہی پڑی جائے گی. بری را مشدد باریک ہوگی اس لیے کہ را مشدد کے نیچے زیر ہے. تحرم را باریک ہوگی اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے. مستمر را باریک ہوگی اس لیے کہ را کے نیچے دو زیر ہے. زیر اور دو زیر دونوں کا قاعدہ ایک ہی ہے. نصیر یہاں ایک قاعدہ اور یاد رکھیں ہم کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن ہر حال میں باریک ہی پڑی جائے گی. ہم نے جیسے کہ پڑھا کہ را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو تو اس سے پہلے دیکھیں گے ہم زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. را ساکن سے پہلے والا حرف اگر ساکن ہو اور وہ یا ساکن اگر ہے تو اس سے پہلے دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں. اس سے پہلے چاہے زبر ہو زیر ہو را کو باریک ہی پڑھنا ہے. نصیر را باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے. خیر را ساکن باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے. یہاں دیکھیے اس مثال میں را ساکن ہے اس سے پہلے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، لیکن چونکہ یا ساکن ہے اس لیے پہلے زبر کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ را کو باریک ہی پڑھیں گے. ذکر را ساکن باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے. حجر را ساکن باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے. ارصادا یہاں را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد اسی کلمے میں ہے. مرصادا را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد اسی کلمے میں ہے. قرطاس را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے طا ہے. فرقۃ را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے. ارجعی یہاں بھی را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ عارضی زیر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہیں. یہ لفظ ہے وہ ارجعی. یہاں دیکھیں آپ را ساکن سے پہلے زیر نہیں ہے. اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی اس طرح پڑھیں گے. لیکن اگر ہم یا وقف کرتے ہیں مطمئنہ پہ رک جاتے ہیں تو پھر اگلے لفظ کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ارجعی. تو یہ حمزہ کے نیچے جو زیر آ رہا ہے یہاں پر اس حمزہ کے نیچے جو زیر آ رہا ہے وہ زیر عارضی ہے. یہاں وقف کرنے کی وجہ سے وہ زیر آیا. اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو کس طرح پڑھیں گے؟ یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی. لیکن یہاں وقف کیا گیا تو پڑھیں گے یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیة مرضیة. تو یہ حمزہ کے نیچے یہاں زیر تو لکھا ہوا نہیں ہے لیکن وقف کرنے کی وجہ سے زیر پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس زیر کو عارضی زیر کہیں گے، ٹیمپرری زیر ہے. یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، وقف کرنے کی وجہ سے آتا ہے. تو ہم نے قاعدہ پڑھا کہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را ساکن کو باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ پر پڑھیں گے. ارکعی یہاں بھی وہی قاعدہ ہوگا کہ را ساکن سے پہلے زیر جو ہے وہ عارضی زیر ہے، لہٰذا یہاں پہ را ساکن کو پر پڑھیں گے. امر تابو یہاں را ساکن کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر تو ہے اور زیر اصلی بھی ہے، لیکن زیر اصلی دوسرے کلمے میں ہے. کس طرح؟ ام الگ لفظ ہے اور ارتابو الگ لفظ ہے، دونوں کو ملا کر ہم پڑھ رہے ہیں امر تابو
تو را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ زیر اصلی تو ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا را ساکن یہاں بھی پر پڑی جائے گی۔ رب ارحمہما، یہاں بھی ربی الگ لفظ ہے، ارحمہما الگ لفظ ہے۔ رب ارحمہما، ربی الگ ورڈ ہے، ارحمہما الگ ورڈ ہے، دونوں کو ملا کر ہم پڑھ رہے ہیں رب ارحمہما۔ تو را ساکن سے پہلے یہاں بھی زیر تو آ رہا ہے لیکن زیر اصلی ہے دوسرے کلمے میں، لہٰذا را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ تو را کو پر اور باریک پڑھنے کے یہ قواعد آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی دشواری ہو تو اس کو 2 بار 3 بار آپ سنیں اور اس کی مشق کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن کی تلاوت کی طرف۔ یہ سورہ انشقاق ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 25 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، حروف کی ادائیگی پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ فَأَمَّا یہاں میم مشدد ہے، یہاں 1 الف کے برابر غنہ ہوگا۔ من اوتیہ، اوتیہ میں واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فَسَوْفَ واو لین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے۔ یحاسب میں الف مدہ ہوگا، حسابن میں بھی الف مدہ ہے، یسیرا میں یا مدہ ہے، را کو پر پڑھا جائے گا اس لیے کہ را کے اوپر 2 زبر ہیں۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، مسرورہ میں یہاں را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے، یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر 2 زبر ہے۔ اگر یہاں وقف کریں گے تو الف مدہ ہوگا، را کے اوپر پھر بھی زبر رہے گا، لہٰذا را کو پر پڑھیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وراء یہاں بھی را پر پڑی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، ظَهْرِهِ را باریک پڑی جائے گی اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہاں بھی را پر پڑی جائے گی، یدعو میں دال ساکن میں قلقلہ ہوگا، یدعو میں واو مدہ بھی ہوگا۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، سعیرہ میں یا مدہ ہوگا۔ اسی طرح جب بھی ہم تلاوت کریں تو اس میں قواعد بھی بولتے رہیں، درمیان درمیان میں قواعد کو یاد کرتے رہیں کہ کہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، تاکہ اس سے قواعد ہمارے اچھی طرح یاد ہو جائے۔ جب قواعد اچھی طرح یاد ہو جائے تو پھر ہمیں ہر مرتبہ تلاوت میں اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، انہ ظن ان لن یحور، یہاں پر نون مشدد میں بھی غنہ ہوگا، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا۔
یحور میں را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، ملا کر پڑھے تو پر پڑھیں گے، اور رک جانے کی صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را ساکن ہوگا، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوگا اور اس سے پہلے ہا کے اوپر پیش ہے، لہذا را کو پر پڑھیں گے۔ بلا ان ربه كان به بصيرا، یہاں یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، والقمر یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ یہاں را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، وَإِذَا قُرِئَ میں یہاں را باریک ہوگی اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بَلِ الَّذِينَ یہاں یا مدہ ہے اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ کفرو میں را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے۔ کفرو میں واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یکذبون یہاں بھی واو مدہ ہے یکذبون میں اس لیے کہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم، فبشرهم را ساکن باریک پڑھی جائے گی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے شین کے نیچے زیر ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، یہاں را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر دو پیش ہے، اور پہلے بتایا گیا کہ پیش اور دو پیش ایک جیسے ہی ہے، لہٰذا پیش ہو یا دو پیش را کو پر پڑھنا ہے۔ اجرن جیم ساکن میں یہاں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ جیم ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ البروج، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 22 آیتیں یعنی 22 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود۔ اگر ہم پوری آیت نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا پوری آیت کی تلاوت میں دشواری ہو رہی تو شروع میں مشق کرنے کے لیے ہم ایک ایک لفظ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے، قواعد تجوید کی مکمل رعایت کے ساتھ پڑھیں اور لہجے پر خاص توجہ دیں۔ اذ ہم علیہا قعود، قعود میں دال میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ جب یہاں وقف کریں گے تو دو پیش کی جو تنوین ہے وہ جزم سے بدل جائے گی، یہاں پہ جزم آئے گا اور جزم ہوگا تو وہاں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ دال ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہیں۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
الذی لہ ملک السماوات والارض. یہاں را ساکن پر پڑی جائے گی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے صبر ہے. واللہ علی کل شیء شہید. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اگر تلاوت کرتے وقت درمیان میں سانس ٹوٹ جائے، ظاہر بات ہے کبھی ہوتا ہے کہ آیت بڑی ہوتی ہے، پوری آیت ایک سانس میں ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ کرنا ہے کہ جہاں ہماری سانس ٹوٹنے والی ہو وہاں وقف کر لیں، ہم رک جائیں اور اس کے بعد ایک لفظ یا دو لفظ پیچھے سے ملا کر پڑھیں. مثال کے طور پہ ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا. یہاں ہماری سانس ٹوٹ گئی، ہم رک گئے. اب ہمیں دوبارہ جب ملانا ہے تو یہاں سے ملانا ہے. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اس طرح پڑھیں گے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. یہاں بھی را پر پڑی جائے گی، یہاں بھی را پر پڑی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے. ذو العرش المجید. یہاں بھی را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے. فعال لما یرید. یہاں را باریک ہوگی اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے. یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. هل اتاك حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط. واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو آج یہ دو صورتوں کی تلاوت کی گئی. ان آیات کو، ان صورتوں کو بار بار پڑھتے رہیں. جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے مشق اچھی ہوگی اور ہماری تلاوت کا انداز بہتر ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ ترتیل کے ساتھ رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرو.